بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسے گھر کے بارے میں سنا ہے جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگے، جہاں سب کچھ ٹھیک ہو مگر پھر بھی عجیب سا خوف چھایا رہے، جہاں رات ہوتی ہی سناٹے میں ایسے احساسات جنم لیں کہ انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس کرے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ مکان باہر سے خوبصورت ہوتے ہیں مگر اندر قدم رکھتے ہی بے چینی، لڑائی، بیماری، خوف اور عجیب حادثات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ بہت سے لوگ اسے محض وہم سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر مسئلے کو فوراً جنات سے جوڑ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر افراط و تفریط دونوں نقصان دہ ہیں۔ آج کی گفتگو نہ تو ڈرانے کے لیے ہے، نہ توہمات پھیلانے کے لیے، بلکہ حقیقت سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں واقعی غیر معمولی کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ شریعت نے جنات کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الجن موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی جنات کا ذکر آتا ہے، مگر ہر آواز، ہر بیماری، ہر نقصان، ہر جھگڑا، ہر اندھیرا یا ہر حادثہ جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ پہلے ظاہری اسباب دیکھے جائیں، پھر روحانی پہلو پر غور کیا جائے۔ لیکن اگر کسی مکان میں کچھ مخصوص نشانیاں مسلسل ظاہر ہوں، بار بار ہوں، بلا سبب ہوں اور گھر والوں کی زندگی بری طرح متاثر ہونے لگے تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں روحانی خرابی، شیاطین کا اثر یا جناتی فساد ہو سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 4 نشانیاں بتائیں گے جو اگر کسی گھر میں مستقل طور پر نظر آئیں تو غفلت نہ کریں، اور یاد رکھیے آخر میں ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گا جس سے بہت سے گھروں میں سکون واپس آیا، جھگڑے ختم ہوئے، بچوں کا خوف ختم ہوا اور گھر میں رحمت نازل ہوئی۔ اس لیے اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے۔ پہلی نشانی، گھر میں مسلسل بے سبب خوف اور گھبراہٹ کا ماحول۔ ایسے گھر جہاں داخل ہوتے ہی سینہ بوجھل ہو جائے، دل تنگ ہونے لگے، بلا وجہ خوف محسوس ہو، اکیلے کمرے میں جانا مشکل لگے، رات کو بیت الخلاء جاتے وقت عجیب ڈر محسوس ہو، بچے روتے ہوئے اٹھیں، عورتیں کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، مرد کہیں کہ گھر میں آتی ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ کچھ گھروں میں دن کے وقت سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، مگر مغرب کے بعد ماحول بدل جاتا ہے۔ بچے ضدی ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی کمرے میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں گھر میں آتے ہی غصہ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ باہر طبیعت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ خوف اگر صرف ایک شخص کو ہو تو نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر گھر کے کئی افراد مسلسل ایک جیسی کیفیت محسوس کریں تو توجہ دینا چاہیے۔ شیطان اور جنات کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں سکون ختم کر دیا جائے، دل میں وسوسے ڈالے جائیں، انسان کو تنہائی سے خوف دلایا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اللہ کا ذکر، سلام، قرآن کی تلاوت اور اذکار کی تعلیم دی۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کیفیت ہو تو سب سے پہلے گھر میں 5 وقت نماز قائم کریں، اذان دیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ دوسری نشانی، گھر میں مسلسل لڑائی، جھگڑا اور نفرت کا بڑھ جانا۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں معمولی بات جنگ بن جاتی ہے، چھوٹی بات پر چیخنا، بدزبانی، شوہر بیوی میں نفرت، بہن بھائیوں میں دشمنی، والدین اور اولاد میں مسلسل ٹکراؤ،
گھر میں داخل ہوتی ہی غصہ بڑھ جانا، یہ سب اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ بھی خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں میں جدائی ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دے اسے قریب کرتا ہے۔ سوچئے اگر ایک گھر میں ہر روز جھگڑا ہو، سب ایک دوسرے سے تنگ ہوں، ہنسی ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے اور بغیر کسی بڑی وجہ کے نفرت بڑھتی جائے تو یہ صرف اخلاقی کمزوری نہیں، کبھی روحانی فساد بھی ہو سکتا ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا کہ باہر سب کچھ اچھے اخلاق والے، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی لڑائی شروع۔ شوہر باہر نرم مزاج، گھر میں سخت غصے والا، بیوی باہر خوش اخلاق، گھر میں مسلسل چیخنے والی، بچے باہر نارمل، گھر میں ضدی اور وحشی۔ یہ کیفیت اگر لمبے عرصے تک رہے تو گھر کو روحانی صفائی کی ضرورت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ گھر میں باجماعت نماز، قرآن کی آواز، سورۃ البقرہ، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی کثرت، آپس میں سلام کو عام کرنا، گانے، فحش مواد، حرام تصویروں اور گناہوں کو گھر سے نکالنا، کیونکہ جہاں نافرمانی ہوگی وہاں شیطانی اثرات آسانی سے بڑھتے ہیں۔ تیسری نشانی، عجیب آوازیں، چیزوں کا خود بخود ہلنا یا بار بار غیر معمولی واقعات۔ اب یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر آواز جنات نہیں۔ پرانا گھر ہو تو لکڑی بجتی ہے، چھت بیٹھتی ہے، چوہے ہوتے ہیں، بلی ہوتی ہے، ہوا دروازہ ہلاتی ہے، بجلی کے آلات آواز کرتے ہیں۔ پہلے ہر ظاہری سبب کو دیکھیے، لیکن بار بار اگر ایسی چیزیں ہوں جن کی کوئی معقول وجہ نہ ملے، جیسے رات کو قدموں کی آوازیں، خالی کمرے سے دستک، چیزوں کا جگہ بدل جانا، سوئچ بند ہو کر چلنا، مسلسل ایک ہی وقت میں شور، کسی خاص کمرے سے بدبو یا گھٹن، تو پھر اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سایہ دیکھا، کسی کو گزرتا محسوس کیا، نام لے کر پکارنے کی آواز سنی۔ ان میں سے بہت سی چیزیں وہم بھی ہو سکتی ہیں، نیند کی خرابی بھی، ذہنی دباؤ بھی، مگر اگر متعدد افراد ایک ہی چیز محسوس کریں اور بار بار ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہر چیز سے ڈر جائیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، گھر میں اذان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی تعلیم دی، کیونکہ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چوتھی نشانی، گھر میں برکت کا ختم ہو جانا، مسلسل بیماریاں، مالی نقصان، بے چینی اور ناکامی۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں آمدنی اچھی ہوتی ہے مگر پیسہ ٹھہرتا نہیں۔ دوا پر خرچ، مرمت پر خرچ، حادثات، نقصان، قرض، پریشانی، بیماریاں، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، ہر وقت تھکن، بچے پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، مرد محنت کرتا ہے مگر کامیابی نہیں، عورت دن بھر مصروف مگر سکون نہیں۔ اب یاد رکھیے، یہ سب ہمیشہ جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اکثر اسباب غلط منصوبہ بندی، اسراف، حرام کمائی، سود، بے نمازی، جھوٹ، قطع رحمی، گناہ، صفائی کی کمی، ذہنی دباؤ۔ مگر اگر سب تدبیریں کرنے کے باوجود گھر مسلسل اندھیرے میں ڈوبا رہے تو روحانی علاج بھی ضروری ہے، کیونکہ گناہ بھی شیطانی دروازے کھولتے ہیں۔ جھوٹ، موسیقی، فحاشی، ظلم، حرام رزق، والدین کی بد دعا، حقوق العباد کی پامالی، یہ سب برکت چھین لیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جنات ہیں، حالانکہ پہلے اپنے اعمال دیکھنے چاہیے۔ اب اہم سوال، اگر یہ نشانیاں ہوں تو کیا کریں؟ پہلا کام، خوف زدہ نہ ہوں۔ دوسرا کام، ہر چیز کو جنات نہ سمجھیں۔ تیسرا کام، گھر میں نماز قائم کریں۔ چوتھا کام، روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت یا کم از کم کچھ حصہ چلائیں اور خود پڑھیں۔
5واں کام صبح و شام اذکار۔ 6واں کام آیت الکرسی ہر کمرے میں پڑھیں۔ 7واں کام فحش تصویریں، گانے، حرام چیزیں، تعویذ، شرکیہ، ناجائز نقش، جادو ٹونے کی چیزیں نکال دیں۔ 8واں کام صدقہ کریں۔ 9واں کام اگر مسئلہ شدید ہو تو کسی مستند عالم یا شرعی رقیہ کرنے والے سے رجوع کریں، دھوکے باز باباؤں سے نہیں۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ جنات کے نام پر لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کالا سایہ ہے، لاکھوں روپے دو، کہیں گے قبرستان سے مٹی لاؤ، کہیں گے جانور ذبح کرو، کہیں گے عجیب منتر پڑھو۔ یہ سب دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی۔ اسلام نے ہمیں سادہ راستہ دیا ہے، قرآن، دعا، ذکر، توبہ، نماز۔ ایک بات اور سن لیجئے، کبھی کبھی گھر میں جنات نہیں ہوتے، مگر گھر والے ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ شوہر ظلم کرتا ہے، بیوی زبان دراز ہے، اولاد نافرمان ہے، نماز نہیں، قرآن نہیں، رزق حرام ہے، اور الزام جنات پر۔ اگر گھر میں جھوٹ ہو، غیبت ہو، چیخ و پکار ہو، موبائل میں گناہ ہو، نگاہوں میں حرام ہو، دلوں میں کینہ ہو، تو پھر شیطان کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جاتا ہے۔ اور اگر گھر میں فجر کی نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سلام ہو، محبت ہو، حلال رزق ہو، تو پھر اندھیرے طاقتور نہیں رہتے۔ اس لیے اصل جنگ جنات سے زیادہ گناہوں سے ہے، اصل حفاظت دیواروں سے زیادہ اذکار سے ہے، اصل سکون پیسوں سے زیادہ اللہ کی یاد سے ہے۔ آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، کیا وہاں نماز ہے؟ کیا وہاں قرآن ہے؟ کیا وہاں سلام ہے؟ کیا وہاں حلال رزق ہے؟ کیا وہاں معافی ہے؟ کیا وہاں ذکر ہے؟ اگر یہ چیزیں آ گئیں تو بہت سے نام نہاد سائے خود ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت اترے، خوف نکلے، رزق بڑھے، محبت آئے، تو روزانہ یہ معمول بنائیں، فجر کے بعد سورہ یاسین یا قرآن کے کسی حصہ کی تلاوت، صبح و شام اذکار، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سورہ ملک یا معوذتین، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، کھانے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے دعا۔ یہ معمول گھر بدل دیتے ہیں۔ آخر میں ایک بات دل میں اتار لیجئے، جنات اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سے بڑی طاقت نہیں رکھتے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اسے مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو گھر اللہ والا بن گیا، وہاں اندھیرے زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں سے خوف، جھگڑا، بیماری، تنگی، نحوست اور شیطانی اثرات کو دور فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں سکون، برکت، محبت اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اگر یہ گفتگو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے کسی پریشان گھر کے لیے یہ روشنی بن جائے۔ اور دینی و اصلاحی معلومات کے لیے ہمارے چینل جہان بصیرت کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔